سر یہ بتائیں کہ یہ اتنے سال کی جو سروسز آپ کی رہیں، مختلف جگہوں پہ پوسٹنگ رہیں، تو کہیں پہ کچھ ایسا مختلف ہوا؟ ویسے تو آپ نے کتاب میں بھی ذکر کیا، لیکن میں چاہتا ہوں یہاں کی آڈینس بھی سنے، کوئی ایسا مختلف واقعہ ہوا ہو جو ابھی تک آپ کو یاد رہا؟ یہ بہت سے واقعات ہوئے ہیں. ایک ایسا واقعہ جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہ ہوا ہو. چنڈیگڑھ میں جب اسسٹنٹ کمشنر تھا تو وہاں پر میری آنکھوں کے سامنے کوئی 8 پولیس آفیسرس کو، پولیس کانسٹیبلس کو لوگوں نے پتھر مار مار کے قتل کر دیا، آگ لگا دی تھی. ہزاروں کے مجمع میں میں گھرا ہوا تھا، میری زندگی ایٹ اسٹیک تھی. تو وہ بلکہ I am probably the only officer at that grade جس کو بعد میں جب انکوائری ہوئی تو مجھے 50,000 روپے کا انعام گیلنٹری ایوارڈ دیا گیا، اور انپریسیڈنٹڈ تھا. اس کی ایک جج نے اس کی پوری ہوا کیا تھا سر؟ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ کچھ جو تھا کہ ان دنوں شہر میں بہت چوریاں ہوتی تھیں رات کو. اچھا، شہر کے لوگ تنگ تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ کسی اور شہر سے ایک پولیس کی پارٹی رات کو کوئی 1:30-2 بجے گزر رہی تھی وہاں سے، یعنی وہ چنڈیگڑھ کی نہیں تھی. تو وہ رات کو بیچارے کانسٹیبلس، کسی نے پینٹ پہنی ہوئی تھی اور بنیان پہنی ہوئی تھی، مطلب پوری طرح وہ ڈریسڈ نہیں تھے. اچھا، وہ کوئی 1:30-2 بجے کے قریب شہر کے اندر داخل ہوئے ایک بڑی سڑک پہ. اسی وقت رات کو کوئی اس سے 1-8 گھنٹے پہلے کہیں چوری ہوئی. تو چوری ہوئی تو مسجدوں میں اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ جی چور آ گئے ہیں اور وہ بھاگ گئے ہیں. اچھا، کسی نے کہا جی وہ چور جو تھے وہ پولیس کی وردی میں تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بات مسجدوں میں اناؤنسمنٹس ہونے لگی تو 20 نہیں سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور وہ اچانک جب وہ اس سڑک پر آئے تو اسی دوران یہ گاڑی وہاں پر پہنچ گئی. تو لوگوں نے اس کو روکا تو انہوں نے دیکھا یہاں پر بھی پولیس والے ہیں، کسی نے بنیان پہنی ہوئی ہے، کسی نے پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے ان سے سختی سے بات کی. پولیس والوں نے بھی آگے سختی سے بات کی کیونکہ ان کو تو نہیں اندازہ تھا کہ کیا حالات ہے. تو کسی نے کہا یہ وہی ہے. اچھا، اب انہوں نے پھر اعلان ہونے شروع ہو گئے جو پکڑ لی ہیں. تو انہوں نے وہ 8 یا 9 جو تھے ان کو گاڑیوں سے نکالا، اور ایک وہاں پر سڑک کے کنارے ایک گرم حمام تھا، وہاں بند کر دیا، اور پورے شہر میں اعلان ہونے لگ پڑا کہ پکڑ لی ہم. تو وہ لوگ کوئی لاٹھی لے کے، کوئی یہ لے کے، وہ لے کے آئے. اچھا، خیر رات کو کوئی 2-2:30-3 بجے کا یہ وقت ہے، اور اچانک مجھے فون آتا ہے کہ جی یہ تو اسی شہر میں ہنگامے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں. اچھا، میں بحیثیت سب ڈویژنل مجسٹریٹ، اس وقت آپ کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے تھے، آج کل تو ڈیولوشن کے بعد وہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس سب ڈویژنل مجسٹریٹ کے اختیارات نہیں ہیں. تو میری ذمہ داری تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں بھی وہاں پر پہنچا اور پھر پولیس بھی وہاں پر پہنچی. تو میں نے اس وقت جیسے کہتے ہیں نا آتش جوان تھا، ہم نے کہا کہ بھائی سمجھانے کی کوشش کی، اور اٹھ کے لوگوں کو، اب وہ سینکڑوں کا نہیں ہزاروں کا مجمع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ کھڑے ہو کر میں نے بہت لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی ہم جو بھی ہیں ہم تفتیش کریں گے، اگر جو وہی لوگ ہیں تو یہ تو سزا دے گی تو آپ تو چلے جائیں یہاں سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مجمع کی ایک اور سائیکی ہوتی ہے، جب مجمع کو طاقت ملتی ہے، جب وہ بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. تو انہوں نے دے ریفیوز ٹو لسن می، اور کچھ لوگوں نے اٹھ کے گئے اور وہ جا کے اس گرم حمام کو آگ لگا دی. وہ پولیس والے اندر تھے؟ پولیس والے اندر تھے، وہ آگ لگا دی. آگ لگنے کے بعد کچھ باہر نکلے بھاگے، جو باہر نکلے بھاگے ان کو انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. اور وہ سڑک بھی کو بن رہی تھی، وہاں پر بڑے نوکیلے پتھر پڑے ہوئے تھے، جو ہاتھ میں آیا اس کو ڈنڈے مارنے شروع کر دے. تو دیکھتے دیکھتے 8-9 لوگوں کو مار ڈالا. تو مجھے اب میں یہ دیکھیں الحمدللہ کہ میں کو شہر کے لوگ مجھے جانتے تھے، میں 1.5 سال سے وہاں کام کر رہا تھا. تو وہ شہر کے نوجوانوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور انہوں نے مجھے اس طرح سے گھیرے میں لے لیا کہ پیچھے آہستہ آہستہ لے گئے کہ آپ ان کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بن جائیں. کیونکہ جب کراؤڈ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون اچھا ہے یا برا ہے کیا ہے، اس کی اپنا حملہ کر سکتے تھے. تو وہ کوئی نیکی کام آئی، لوگوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا کہ نہیں آپ پیچھے ہٹ جائیں. اچھا، پولیس بھی پیچھے ہٹ گئی، لوگ کھلے ہو گئے، اور
پھر اس کی انکوائری ہوئی, ایک جج صاحب کو انکوائری پہ رکھا گیا. وہ جج صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے انہوں نے وہ وہیں پر 2 ڈھائی 3 مہینے انہوں نے کوئی 20 نہیں سینکڑوں لوگوں کی ایویڈنس ریکارڈ کیا. وہ رات کو نکل جاتے تھے شہر کے, کیونکہ ان کو تو کوئی پہچانتا نہیں تھا, تو وہ پھر شہر کی گلیوں میں نکل جاتے, کسی کھوکھے پہ بیٹھ گئے, کسی ہوٹل پہ بیٹھ گئے, وہاں پر وہ پوچھتے تھے کہ یہاں پر جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یہ کیسا آدمی ہے. اچھا, تو اس حد تک انہوں نے انکوائری کی. پھر آبویسلی عدالت میں بیانات ہوتے ہیں, ایویڈنس ہوتے ہیں, 200, 250, 300 لوگوں کے بیانات ہوئے. تو جب انہوں نے پھر اپنی رپورٹ دی تو اس رپورٹ میں پھر انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. کچھ لوگوں کو انہوں نے مجرم بھی ٹھہرایا کہ ان کی غفلت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. تو پھر میری ان کی ریکمنڈیشن پہ مجھے حکومت پنجاب نے 50,000 روپے کا اس وقت پرائز بھی دیا, بہت بڑا انعام. اور بلکہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ you went beyond the call of duty, it was not expected from you, without police cover آپ کو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ آپ کی اپنی جان اور آپ وہاں پر کھڑے رہے اور آپ نے کوشش کی اور آپ نے ان کو تقریر کر کے منانے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی, بتانے کی کوشش کی. تو وہ ایک خاص حد تک تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اتنے ہزاروں لوگوں میں تو یہ کوئی بہت کچھ لوگوں نے اس کو بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا کہ آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ہاں, اصولی طور پر. لیکن آپ کو لگا کہ مجھے لوگ لیکن میں نے کہا کہ مجھے اعتماد تھا کہ بھئی کچھ لوگ اگر جن کی زندگی اور موت ہے کا سوال ہے اور شہر میں آگ لگ سکتی ہے, شہر میں ہنگامے ہو سکتے ہیں, تو اسی اعتماد, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جب نوجوانی میں انسان بہت ساری چیزیں اس کے پروس اینڈ کونس کو نہیں دیکھتا, تو ایک بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے اس کے اوپر بڑی. سر وہ سارے بے قصور تھے, وہ تو بیچارے کہیں اور سے, وہ تو کسی اور شہر سے گزر رہے تھے وہاں پر, وہ کسی رات کو کہیں کسی اور جگہ پر انہوں نے کوئی اپنے انداز میں رات کو گرمی کے موسم میں آپ کسی نے پینٹ پہنی ہوئی ہے, بیچارے معصوم لوگ تھے وہ, تو ان کا تو کوئی گناہ نہیں تھا, وہ ان کا تعلق ہی نہیں تھا. اب یہ دیکھیں نا, یہ موب سائیکالوجی ہے کہ کسی نے مسجد سے اعلان کر دیا چوری ہو گئی, کسی نے کہہ دیا وہ چور تو پولیس کی وردی میں تھے, کسی نے کہہ دیا یہ تو وہی ہے. اب یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ سنی سنائی بات کو جو آگے بتاتا ہے بغیر تحقیق کیے وہ خود جھوٹا ہے. تو ہمیں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے, دیکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اتنے بے گناہ بے قصور لوگ, مطلب اگر وہ آپ نے صحیح بھی سمجھا تو بھی یہ آپ کا حق نہیں ہے ان کو سزا دینا. وہ پکڑ لیا آپ نے, اچھا کیا, آپ نے ان کو بند کر دیا, اچھا کیا. اب ایک ذمہ دار افسر وہاں پر پہنچ گیا, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی ان کو اب اس کے کوئی تحقیق ہونی چاہیے, انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے کہ واقعی وہی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے شاید قانون کے اداروں پر, یا موب کی سائیکالوجی کچھ اور طرح کی ہے. سر یا ہمارے تو ایسا نہیں دیکھنے میں آتا. ہمارے یہاں ہر 5-6 ماہ بعد کچھ اس طرح کا نہیں. دیکھیں تیسرے دنیا کے ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک.